ایک بحث چل رہی ہے کہ کل ایک ٹی وی پروگرام میں طارق فضل چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر درخواست دیں تو بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جواب الجواب ہے کسی سوال کا یا کسی انڈرسٹینڈنگ کا، کوئی اس کے بعد ایک انکشاف یا اشارہ ہے وفاقی وزیر کا یا وفاقی حکومت کا؟ عباس صاحب، ایک دور تھا جب وفاقی یا صوبائی وزیر کوئی بات کرتا تھا تو لوگ بہت زیادہ سیریس لیتے تھے، اور وہ وزیر صاحب بھی بات کرنے سے پہلے اس کے جو نتائج و عواقب سوچ لیا کرتے تھے اور پھر اس پر عمل درآمد لازمی ہوتا تھا۔ اب تو خیر نہ عدالتوں کے کوئی حکم چلتا ہے، نہ وزیروں کا حکم مانتا ہے۔ یہ 1946 میں پنجاب میں سر خضر حیات کی حکومت تھی، تو ایک فضل الحق پراچا سے تھے وزیر خزانہ، وزیر تعلیم غالباً۔ وہ گئے، فضل الحق پراچا نہیں تھے، یا شاید پراچا ہی ہوں، سرگودا سے ان کا تعلق تھا۔ وہ گورنمنٹ کالج ساہیوال میں گئے یا کسی ایسی جگہ پہ، اور وہاں انہوں نے 10,000 روپے گرانٹ کا اعلان کیا۔ اچھا، تو وہ جب گرانٹ کے لیے محکمہ خزانہ میں درخواست آئی تو انہوں نے کہا جی وزیر کو تو یہ اختیار ہی نہیں تھا اعلان کرنے کا، تو انہوں نے کیسے اعلان کر دیا، ہم تو نہیں دے سکتے۔ اب جو وزیر تعلیم تھے وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی میں نے اعلان کیا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا۔ چنانچہ صوبائی کابینہ میں یہ متحدہ پنجاب تھا، یہ مسئلہ پیش ہوا، باقاعدہ ڈسکشن ہوئی، اور پھر کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ وزیر نے اعلان کیا ہے اب اس پر عمل درآمد ضروری ہے، یہ حکومت کی اتھارٹی کا مسئلہ ہے۔ یہ 10,000 روپے گرانٹ ریلیز ہوگی، آئندہ کے لیے وزراء کرام کو ہدایت کی گئی کہ جب کوئی اس قسم کا اعلان کرنا ہو جس میں پیسے انوالو ہوں، پہلے منظوری لیں۔ وزارت خزانہ ہو تو وزارت خزانہ سے منظوری لے لیا کریں کہ جی میں نے یہ کرنا ہے، وہ آپ کو منظوری دے دیں گے۔ تو یہ ہوتی تھی ایک وفاقی وزیر کی یا صوبائی وزیر کی ساکھ، اس کے اعلان کی اہمیت۔ اب تو خیر یہ فضل چودھری صاحب نے چند دن پہلے، شاید خٹک صاحب ہیں، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ کی ملاقات میں کرا دوں گا، وہ جا کے 2 دن کا دھکے کھاتے رہے، کسی نے ملنے نہیں دیا۔ لیکن اب یہ انہوں نے بات کی ہے تو میرا خیال ہے ظاہر بات ہے اس تجربے کے بعد تو یہ بات ایسے نہیں کر سکتے ہوا میں، لازمی بات ہے کہ کوئی ہوگا۔ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھے تھے، وہ اکثر باتیں ہو جاتی ہیں۔ نہیں کیوں ہو جاتی ہیں، مطلب اس طرح کا دعویٰ، ہاں اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اور بات ہے۔ ادروائز میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو اگر عقل مت کوئی دے تو ان کو چاہیے کہ ایک درخواست دے دیں کہ لیں جی ہماری وہ کروائیں، پتہ چل جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے وہ بھی کیوں دیں گے، کیسے دیں گے؟ نہیں، یہ تو پی ٹی آئی نے تو درخواست نہیں دینی نا، تو یہ تو ان کی عمران خان صاحب کی طرف سے جس نے بھی دینی ہے، مطلب ہے وہ ایک دفعہ ٹیسٹ ہو جائے گا نا کہ لیں جی ہم نے، انہوں نے کہا اور یہ ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ معاملے ہیں نازک، جو کیا ہے وہ تو وہی کر کہ مجھے تو راس آیا نہ یہ طریقے مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا، جو یہ معاملے ہیں نازک، جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو راس آیا نہ طریق خانقاہی۔ یہ طریق خانقاہی ہے، نازک معاملات ہیں، اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ خیر مجھے تو وہ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے سہیل آفریدی صاحب، اس پہ وہ یاد آ رہا ہے کہ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، لہو میں تو نہیں نہائے، لیکن وہ آج بھی ملاقات نہ ہو سکی ارشاد صاحب۔ نہیں، یہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے حکم دیا، اور 3 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ ملاقات کروائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہرحال جی یہ رموز مملکت خیش خسرواں دانند فارسی میں کہتے ہیں کہ یہ سلطنت کے اور حکومت کے جو معاملات ہوتے ہیں، ریاست کے معاملات، وہ بادشاہ ہی جانتے ہیں، بادشاہوں کو پتہ ہوتا ہے، جی عوام کا اس کا۔ اچھا، ایک اور جو انہوں نے بات کی، جو بلٹ پروف گاڑیاں وفاق کی طرف سے کے پی کے کو دی گئی تھیں، اس بارے انہوں نے کہا جی وہ کباڑ تھا اور میں اپنی پولیس والوں کو تو نہیں دے سکتا ایسی گاڑیاں۔ تو ویسے پولیس والوں کے پاس جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو اندازہ ہے،
بدی سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے آج کہا ہے وفاق سے کہ گاڑیاں ہمیں دے دیں، بلوچستان حکومت پہلے کہہ چکی ہے، تو اگر وہ اتنی ناکارہ ہے، بلوچستان حکومت نے نہ صرف یہ کہا بلکہ یہ خبر شائع ہوئی کہ وزیر داخلہ نہیں، وزیر داخلہ نے ایکس پہ پوسٹ کیا، ہاں اچھا وہ دے دی، ہاں اب جب دے دیے ہیں تو سندھ دیکھیں حکومت آپ کیوں؟ یہ کہہ رہے ہیں کباڑ ہے ادھر، اچھا سندھ حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے، بلوچستان حکومت بھی پیپلز پارٹی ہے، وہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ناقابل دیکھیں فہم بات اب وہ ہے۔ ان کی اتنی پریشیس ہیں کہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے دونوں صوبوں میں، اور دونوں خواہش مند ہیں، دونوں خواہش مند ہیں۔ ہمیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے جوائن کیا ہے۔ پنجوتا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پنجوتا صاحب پہلا سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ جن گاڑیوں کو سہیل آفریدی صاحب کباڑ کہہ رہے ہیں ان پہ اب بلوچستان حکومت اور سندھ حکومت وفاق کو کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑیاں ہمیں دے دیں، تو اگر وہ واقعی اتنی ناقص ہیں یا اتنی کباڑ ہیں تو یہ سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ اس پہ کیوں بار بار عرضی ڈال رہے ہیں؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں میں ابھی سہیل آفریدی صاحب سے تھوڑی دیر پہلے ملا ہوں اور وہ ساری میری اس حوالے سے گفتگو کل بھی گزشتہ روز بھی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ناقص گاڑیاں تھیں، 15 سال پرانی گاڑیاں جن کو ہمیں دے کر تو یہ ہمارے اوپر احسان جتانے کی کوشش نہ کریں، ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمیں بھجوائی گئی ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں، خالی صرف احسان لینے والی بات ہے کہ ہم نے آپ کو گاڑیاں دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ میری جو گاڑی ہے اس کا جو ہے وہ مرر وہ بھی وہ چینج کر رہے ہیں کیونکہ بل پروف گاڑی ہے، ظاہری بات ہے اس کو ڈینٹ پڑا ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں جب چیز ٹھیک نہیں ہوتی، پرانی ہو جاتی ہے، عمر رسیدہ ہو جاتی ہے، تو اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو وہ ہے باڈی ہے یا اس کا جو فائدے ہیں وہ نہیں ہو سکتے اس طرح سے جس طرح سے جو ہے اچھی گاڑیاں آپ کے پاس ہوں تو وہ ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ غلط بات ہے اس طرح سے کرنا، اور جو بیانات دیے جا رہے تھے نہیں، سوال یہ ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے آج سندھ حکومت نے باضابطہ لکھا ہے وفاق کو کہ یہ گاڑیاں ہمیں دے دیں، اگر وہ اتنی ناکارہ ہیں، اتنی ناقص ہیں، اور بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، لگژریس گاڑیاں تو ہیں نہیں، وہ تو عمومی طور پر 25-30 سال چلتی ہیں، تو یہ ہے کہ بات یہ ہے نا کہ سندھ حکومت ہو، پنجاب حکومت ہو یا بلوچستان حکومت ہو، یہ تینوں حکومتیں ہوں یا وفاق کے اندر ہو یا جس جگہ پر جی بی ہے یہ ساری حکومتیں ہوں، یہ ساری ایک ہی جگہ سے ایک ہی ڈور سے ساری ہلتی ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے پھر اس طرح کے بیانات بھی دے دیں گے یا ریکویسٹ بھی ڈال دیں گے۔ اس میں کون سی اتنی کیا ان کی طرف سے ریکویسٹ ڈالنا ان گاڑیوں کی جو کریڈیبلٹی ہے، ان کی جو افادیت ہے اس کے اندر اضافہ کر رہا ہے؟ نہیں۔ دیکھیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے تھے کہ دہشت گردی تو جناب ایک ایسا چوک ہی مار ہے، تو پھر آپ کو کیوں گاڑیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، پھر آپ کیوں ریسیو کر رہے ہیں، پھر کیوں آپ وہاں ٹویٹ کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ دیکھیں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ کہہ دیں گے ٹھیک نہیں ہے، اب آپ زبردستی انہیں دیں گے 15 سال پرانی گاڑیاں وہ ٹھیک نہیں کر سکتی ڈیلیور، تو پھر آپ جو ہے اس کے اوپر پراپوگنڈے تو نہ کریں نا۔ تو یہ تو سارے پراپوگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آج وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے رہے دھرنا دے کر، یعنی اس بات کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا۔ 3 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ جو سیاسی گفتگو ہے وہ بالکل اس پہ پابندی ہونی چاہیے، انہوں نے اس کے اوپر ایک آرڈر جاری کر دیا، اس پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا کہ نواز شریف کیوں جا کر اڈیالہ جیل کے اندر جب وہ پابند تھے تو کیسے باتیں کر لیتے تھے، کیسے ان سے سیاسی لوگوں کی ملاقات ہو جاتی تھی، کیا کبھی ان کو بھی وزیر اعلیٰ بھی یا ان کا کوئی رہنما بھی آ کر اس کو رکاوٹ ڈالی گئی؟ 3 ممبر بینچ جو فیصلہ دیا اس کے اندر رکاوٹ ڈالی گئی ہے۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ وزیر اعلیٰ کی ایک اس کی عزت کے اندر کمی آئی ہے۔ مقصد تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو پابندی ہے مزید لگائی جائے کہ وہ سیاسی گفتگو نہ کریں،